ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی۔ حج اور عمرہ کے روح پرور تاثرات پر مبنی ایک بہت ہی عمدہ کتاب مکہ مدینہ، جناب عرفان صدیقی نامور صحافی اور ادیب پروفیسر عرفان صدیقی، ان کی یہ کتاب ہے۔ ایک کون مشق لکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب میں لفظوں سے نہیں کھیلا، جذبوں کی بات کی ہے، ان کیفیات کی تصویر کشی کی ہے جو کیفیات ان پہ طاری ہوئی ہیں۔ مدینے میں جا کے جو کیفیات آپ پہ طاری ہوئی ہیں، آپ نے ان کو بیان کیا ہے، اور جب وہ کیفیت اس کیفیت کو بیان کر دیں تو پڑھنے والا بھی، جو جا چکے ہیں وہ بھی، اور جو اس تڑپ میں ہے جانے کی وہ بھی اس کیفیت میں آ جاتے ہیں اور اس کیفیت کو خود پہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پہ بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، مدینے میں مکے میں جا کے وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے آنسو بہاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب کہ آپ کی آنکھوں میں نمی نہ آئے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کیفیت جو آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ اور جناب عرفان صدیقی نے بڑے کمال کی کتاب لکھی ہے اور بہت ہی خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے، میں تھوڑا سا یہاں سے پڑھتی ہوں، یہ کتاب تو آپ کو خود پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں جو کیفیات لکھی ہیں وہاں پہ ایک تھوڑا سا پڑھتی ہوں۔ مکہ مکرمہ کے پرشکوہ جلال کے دائرے سے نکل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ جمال میں داخل ہوتے ہی قلب و نظر ایک سراسر مختلف کیفیت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کی سرمستی اور سرشاری کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو برسوں کوچائے جانا تک پہنچنے کی آرزو میں سلگتا رہا ہو، جس کی زندگی کا ہر لمحہ حضوری و حاضری کی تمنائے بیتاب میں مہکتا رہا ہو، جس نے انتظار کی لمبی راتیں اور آتشیں دن گزارے ہوں، جو صرف اس لیے جیتا رہا ہو کہ مرنے سے قبل اپنے آنکھوں کو گنبد خضرا کے عکس جمیل سے منور کر لے۔ عشق و محبت اور عقیدت کے والہانہ پن کے جو مظاہرے ہر روز مسجد نبوی کے در و دیوار اور منقش محرابوں پر رقم ہوتے ہیں، وہ اہل حرم کے دلوں میں موجن طوفان کا محض ایک ہلکا سا ارتعاش ہیں۔ زندگی بھر جلتے بلکتے صحراؤں میں پا برہنہ بھٹکنے والا انسان جو ہی مدینہ کی آغوش میں قدم رکھتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی نخلستان میں آ گیا جہاں ہری بھری مخملی گھاس اس کے قدموں تلے بچھی جا رہی ہے، جہاں چاروں طرف ایک ممتا بھری آسودگی رچی بسی ہے، ایک معطر سی فوار ہمہ وقت ساتھ رہتی ہے۔ یہ کتاب جس میں رب العالمین کا ذکر ہے اور رحمت للعالمین کا ذکر ہے، اور اتنی عمدگی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، کہیں کہیں اشعار بھی استعمال کیے ہیں۔ یہاں ایک جگہ انہوں نے مدینہ یاد آتا ہے۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ جناب عرفان صدیقی کے ان کالموں پر مشتمل ہے جو وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنے اخبار میں بھیجتے رہے، جنگ اخبار میں، اور وہاں یہ باقاعدگی سے چھپتے رہے۔ پھر انہوں نے ان کو ایک مکمل شکل میں لے آئے، تو یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے مکہ مدینہ کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے عین سین مسلم کا مجموعہ زبور نعت سے انہوں نے ایک نعت کے کچھ شعر، سکون دل کا خزانہ جہاں سے ملتا ہے، چلو مدینے کہ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ آخری شعر پڑھوں گی، جو مانگنا ہے
اسی در سے مانگ لے مسلم، خدا کے بعد اسی آستان سے ملتا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں اور یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے اور آپ اپنی کیفیتیں دنیا داری کو چھوڑ کے، دنیا داری کو بھول کے آپ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ کے رسول سے تعلق ہوتا ہے، اور آپ اس وہاں پہ جا کے اپنے رب کے حضور جو بھی مانگنا ہوتا ہے اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، وہ آپ وہاں مانگتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بیان کرنے والی تھی، لیکن یہ پڑھنے سے تعلق کتاب رکھتی ہے، پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی میری نظر میں، بلکہ آپ پڑھیں گے تو میری بات کی تائید کریں گے کہ ایک بہت ہی جذبوں سے لکھی گئی کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب۔ مکہ مدینہ، جناب عرفان صدیقی کی کتاب مکہ مدینہ، حج اور عمرہ کے روح پرور تاثرات پر مبنی کتاب، ضرور پڑھیے۔ صبیحہ صبا، اردو منزل .com